معزز حاضرین، صحابہ کرام کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیتیں ہیں انبیاء اور رسولوں کے بعد۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد اس کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیتیں صحابہ کی شخصیتیں ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ کمال یہ نہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہوں، بلکہ کمال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں۔ یہ سعادت اور شرف اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو اسوہ اور نمونہ بتاتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لائیں گے تبھی وہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے، تبھی وہ سیدھے راستے پر چلنے والے قرار پائیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کا ایمان صحابہ کا ایمان کی طرح ہو، اس کا منہج، اس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے اور صحابہ کے منہج کے مطابق ہو، وہی شخص ہدایت یافتہ اور کامیاب ہونے والا شخص ہے۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان متأسیا فلیتأس باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو اقتداء کرنا ہے، کسی کے اسوے کو اگر آپ کو اپنانا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کے اسوے کو اپنانا ہوگا۔ فإنہم ابرھا قلوبا، کیونکہ یہی وہ صحابہ ہیں جو دلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ ایمان والے، سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگار ہیں۔ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور علم کے گہرائی کو پہنچی ہوئی شخصیتیں یہ صحابہ کی شخصیتیں۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف کے اعتبار سے سب سے زیادہ کم ہے، یعنی جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنی ہی بات کرتے تھے، اتنا ہی بولتے تھے۔ آج کی طرح نہیں کہ ضرورت کم ہو اور بات زیادہ ہو جاتی ہے، ویسے نہیں تھے صحابہ تکلف والے۔ وَأَقْوَمُهَا حَدْيًا، سیدھے راستے پر چلنے والے تھے۔ وَأَحْسَنُهَا حَالًا، اور ان کی حالت سب سے بہترین حالت تھی۔ اختارهم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ یہ ان کے اوصاف تھے، وہ ان کے امتیازات تھے، یہ ان کی خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ وہ اقامت دینی، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، توحید کا پرچم لہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا۔ فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلًا، لہٰذا آپ ان کی فضیلت کو پہچانو۔ وَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ، اور ان کے آثار اور نقش قدم کی پیروی کرو۔ فَإِنَّهُمْ عَلَى الْحَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہی وہ صفات تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا، اور ساتھ میں انہوں نے جو اسلام کے لیے، دین کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے جو قربانیاں دیں، وہ دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کے کوئی بھی لوگ وہ ایسی قربانیاں پیش نہیں کر سکتے، ایسی قربانیاں دے نہیں سکتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کی صحبت کے لیے چن لیا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ بس سمجھانے کے لیے۔ ہجرت کا وقت تھا، کئی صحابہ ہجرت کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ انہی صحابہ میں سے ایک جوڑا تھا ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کا۔ دونوں مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ادھر ام سلمہ کے خاندان والے آ گئے، وہاں پہنچ گئے، اور ابو سلمہ کے خاندان والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ ام سلمہ کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم ہماری بچی کو ابو سلمہ کے ساتھ مدینہ جانے کی اجازت نہیں دیتے، اور مدینہ جانے سے ہم روک لیتے ہیں، کہہ کر انہوں نے ام سلمہ کو اپنے پاس روک لیا۔
تو ابو سلمہ کے خاندان والوں نے کہا کہ اگر آپ ام سلمہ کو ہمارے ابو سلمہ کے ساتھ مدینہ جانے کی اجازت نہیں دو گے، وہ چھوٹا سا شیر خوار بچہ، دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ جو ان کی اولاد تھی، ان کو ہم ام سلمہ کے پاس رہنے نہیں دیں گے، یہ کہہ کر اس بچے کو چھین لیے۔ ادھر ابو سلمہ بیوی کو چھوڑ کر، بچے کو چھوڑ کر اکیلے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکل پڑے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینے کی طرف اکیلے چل پڑے، بیوی کو چھوڑ دیے، بچے کو چھوڑ دیے، تینوں ایک ایک طرف ہیں۔ 1 مہینہ کا وقت گزر گیا، ابو سلمہ ہجرت کر کے چلے گئے، ام سلمہ روزانہ روتی تھی۔ کسی بزرگ کو ان کی حالت پہ ترس آیا تو انہوں نے کہا اس عورت کو اس کے بچے سے، شوہر سے کیوں جدا کرتے ہو؟ اس کو اس کے شوہر اور بچے کے پاس لوٹا دو۔ تو لوگوں نے آخرکار رحم کھا کر، ترس کھا کر ان کے بچے کو ان کو دے کر مدینے کی طرف روانہ کر دیے۔ اکیلی عورت ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر مدینے کی طرف نکل پڑتی ہیں اور اپنی سواری پر آگے نکل جاتی ہیں، اکیلی عورت ہیں۔ اتنے میں مقام تنعیم کو جب پہنچتی ہیں، عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کے پوچھتے ہیں کہ تم کدھر جا رہی ہو؟ تو کہنے لگتی ہیں کہ میں میرے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، مدینے کی طرف۔ تو پوچھتے ہیں کہ اکیلی تم جا رہی ہو؟ تو کہتی ہیں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں سوائے اللہ کے، میں اکیلے اللہ تعالیٰ کی مدد کے سائے میں میں مدینے کی طرف جا رہی ہوں۔ تو عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے آپ کو مدینہ اکیلے جانے نہیں دیں گے، یہ کہہ کر ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر ان کو مدینہ لے جاتے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے جتنے لوگوں کے ساتھ رہا ہے، جتنے لوگوں کی صحبت اختیار کی ہے، عثمان بن ابی طلحہ سے زیادہ اچھے دل والے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ جب خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا تو مشرکین نے کہا کہ اے خبیب، تمہارے دل میں تمنا ہے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور سولی پہ تمہاری جگہ پر محمد کو لٹکا دیا جائے؟ تو خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم، میرے اس چھوٹنے کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے مجھے برداشت نہیں۔ تم تو کہتے ہو کہ نبی کی جان جائے، یہ تو دور کی بات ہے، ایک آپ کے پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے یہ مجھے برداشت نہیں۔ یہ ان کی قربانیاں تھی جس کی میں 1-2 مثالیں میں نے آپ کو دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ شاعر کہتا ہے نجوم الہدا فی اللیالی الدجا بہم یقتدا و بہم یحتدا، اندھیری راتوں میں چمکتے اور روشن ستارے ہیں جن سے راستہ بھی پتہ چلتا ہے، جن کی اقتدا کر کے صحیح راستے پہ جایا جا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ان کی چونکہ قربانیاں تھیں، بارہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لعن طعن کرنے، ان کو برا بھلا کہنے اور ان پر ظلم کرنے سے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لیکن آج کوئی ایرے غیرے آتا ہے، کوئی منحرف اور گمراہ شخص آتا ہے سلمان ندوی جیسا اور کہتا ہے کہ فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں صحابی ایسی تھی۔ اور الحمدللہ ہماری جماعت اہل حدیث کی غیرت یہ نہیں مانتی کہ صحابہ کے خلاف کوئی لب کشائی کرے، صحابہ پر کوئی انگلی دکھائے، صحابہ پہ کوئی اعتراض کرے، صحابہ پہ کوئی طعن کرے اور ہم خاموش رہیں اور اس کا جواب نہ دیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ہم اہل حدیثوں کی غیرت نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً الحمدللہ صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی شان کو اور دفاع صحابہ کو بیان کرنے کے لیے ہم ایسی مجلسیں منعقد کرتے آ رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی، ایک بہترین اور مبارک کڑی ہے یہ اسی سلسلے کی کہ صحابہ کی فضیلتوں کو بیان کیا جائے، ان کا دفاع کیا جائے اور صحابہ کی عظمتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور ایسے اعتراض کرنے والے اور طعن و تشنیع کرنے والے منحرف اور مرتد لوگوں کا دندانے شکن جواب دیا جائے۔